معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصاً علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفی وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی حضرات یقیناً جانتے ہیں کہ شمسی سال کے اعتبار سے یا انگریزی سال کے اعتبار سے ماہ جنوری کی آج پہلی تاریخ ہے اور 2021واں سال شروع ہو چکا ہے اور 2020واں سال کو ہم نے رخصت کر دیا ہے، اور ہم اور آپ 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے جمعہ آخر میں یہ مختصراً پیغام دیا تھا کہ سال تو نیا شروع ہونے والا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں کہ ہم نے کتنا کچھ کمایا ہے، کتنا کچھ ہم نے کھویا ہے، یا کس قدر ہم نے ترقی اور کامیابی کی ہے، یا پھر حقیقت یہ ہے کہ ہر اعتبار سے ہم ناکام ہی ناکام رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے ماضی کو دیکھیں گے، اپنے پاسٹ کو دیکھیں گے، تو ہمیں فیوچر کی پلاننگ کرنے میں آسانی ہوگی، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاسٹ ہمارا اس وجہ سے برا رہا اور ہمیں اس وجہ سے ناکامی ملی، تو آئندہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی غلطی نہ دہرائیں۔ آئیے ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں کہ 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں، اور اپنے سن ہجری کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال کے اعتبار سے تقریباً 1440 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہم اور آپ اتنے سال یعنی گزار چکے۔ مذہب اسلام کا ایک دور جو لمبا دور رہا وہ گزر چکا۔ ہمارے ابتدائی دور کو بھی ہم دیکھیں، اور ابھی جس زمانے میں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا بھی ہم جائزہ لیں، تو یقیناً جب ہم دونوں دور کا جائزہ لیں گے، یعنی مذہب اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھیں گے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہاں پر تعداد کے اعتبار سے کم تھے، مال کے اعتبار سے کم تھے، اور اس کے علاوہ دنیاوی جو اسباب ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ کم تو تھے، لیکن الحمدللہ وہ ہر جگہ پر کامیاب ہی کامیاب رہے۔ تعداد کے اعتبار سے کم تھے، اب آج آپ تعداد کا جائزہ لیں، یعنی مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ صرف اپنے ملک ہندوستان کو دیکھیں گے تو کروڑ کروڑ مسلمان یہاں پر موجود ہیں، اور اس طریقے سے ساری دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک بڑی تعداد میں آج دنیا میں مسلمان رہتے اور بستے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں، یعنی ابتدائی اسلامی دور کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ دنیاوی مال اور اسباب کے اعتبار سے بہت زیادہ کمی تھی وہاں پر۔ کھانے کے بھی جو ہے معاملات ایسے تھے کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کا بھروسہ نہ تھا۔ آج ہم اور آپ الحمدللہ بڑے اچھے لباس پہن لیتے ہیں، بڑے اچھے کپڑوں کا استعمال کر لیتے ہیں،
ایک ایک آدمی کے پاس ایک نہیں وافر مقدار میں کپڑوں کے جوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس دور کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بہت سارے ایسے مسلمان رہے، ایسے صحابہ کرام رہے جنہیں ایک چادر بھی ملنا یہ بھی بہت مشکل کی بات ہوا کرتی تھی، یعنی بمشکل اگر ان کے پاس ایک سے دو چادریں ہوتی تو عالم یہ ہوتا کہ ایک چادر کو دھوتے وہ سوکھ جاتی تو اس کے بعد ان کو بدن ڈھکنے کا معاملہ طے کرنا ہوتا، کبھی کبھی گھر میں ایک سے دو افراد ہوتے تو ان کے پاس ایک سے دو چادریں ہوتی تو گھر کے افراد جو ہے اس کے ذریعے سے اپنا گزارا کرتے، یا پھر کچھ اور معاملہ آگے بڑھ جائے تو عالم یہ ہوتا کہ کپڑے تو موجود ہوتے لیکن اتنے شاندار عالیشان کپڑے نہ ہوتے، بلکہ کپڑوں پر کئی ایک پیوند لگے ہوتے، کئی جگہ سے پھٹے ہوتے اور پرانے ہوتے، لیکن یہ تمام تر ظاہری اسباب کے اعتبار سے کمی تو تھی لیکن کوئی نہ کوئی طاقت ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے ساری دنیا میں وہ کامیاب نظر آتے تھے۔ آخر وہ کون سی طاقت تھی ان کے اندر؟ تو ہم اور آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کے اندر روحانی وہ طاقت تھی کہ ان کے اندر اسلامی جو رشتہ تھا، مذہب اسلام سے جو رشتہ تھا بہت ہی زیادہ مضبوط رشتہ تھا، اپنے نبی سے جو رشتہ ان کا تھا، ان کا جو تعلق تھا بہت زیادہ مضبوط تھا، ان کا ایمان جو تھا نبی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان تھا، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ظاہری اسباب پر نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد و بھروسہ رکھتے تھے۔ اور آج کا معاملہ کیا ہے؟ الحمدللہ مسلمان کوئی بہت زیادہ گیا گزرا نہیں ہے، الحمدللہ رہنے کے لیے اچھے عالیشان مکان بھی ہے، سر ڈھانکنے کے لیے اپنے لیے چھت بھی میسر آتی ہے، کھانے پینے کے بھی سامان وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں صرف شہر حیدرآباد نہ بلکہ پورے ملک ہندوستان کا جائزہ لے لیں آپ، یا پھر ساری دنیا کا جائزہ لیں، عرب ممالک کا جائزہ لیں یا پھر عجم ممالک کا جائزہ لیں، ہر جگہ پر مسلمان رسوا اور ذلیل ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس کا جائزہ لیں۔ ہم نئے سال کی خوشی کا اظہار کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک سال ہمارا جب گزرتا ہے تو یہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، یعنی ایوریج جو ہوتی ہے امت محمدیہ کی عمر وہ 60 سال کی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی 40 سال کی زندگی گزار لیا، 41ویں سال میں قدم رکھا، مطلب یہ ہے کہ اس کے 40 سال مکمل ہو گئے، 60 سال کی اگر عمر ہے تو وہ اپنی موت کے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیوں کا اظہار نہ کریں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر چکے ہیں، کیا ہماری زندگی ویسے گزر رہی ہے جیسے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں مبارک طریقہ بتایا ہے، کیا ہم اسوہ رسول پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں تاکہ جیسے جیسے موت کے قریب ہوتے جائیں گے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑنا ہے، اور ہم ذہنی طور پر پورے طور پر عملی طور پر ہم اس کو تیار رکھیں اپنے آپ کو، اور ہم اپنی تیاری کو جاری رکھتے ہوئے اس بات کا پیغام دیں دنیا میں تو ہم رہ رہے ہیں لیکن دنیا میں رہنے کا مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے دنیاوی اعتبار سے، اور سارے عالم میں دیکھیں آپ جائزہ لیں تو عرب ممالک میں دیکھیں یا پھر یورپ میں دیکھیں یا پھر امریکہ میں دیکھیں یا پھر دیگر ممالک میں دیکھیں، آج مسلمان ہر جگہ پر رسوا اور ذلیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ مسلمانوں ہی کے اعمال ہے جس کی وجہ سے یہ غیر لوگ ہماری مساجد پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے مدارس پر حملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو شعار ہے، جو اسلام کی علامات ہے، ان پر جو ہے سازشوں کے ساتھ ایسے ایسے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان صرف اور صرف نام کا مسلمان دنیا میں رہے اور انہیں دور دور تک تعلیمات اسلام سے کوئی وابستگی ہی نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے، اسلام کی تاریخ یہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، ان کا نبی کے ساتھ رشتہ مضبوط رہا، تو یہ ہر جگہ پر سر بلند رہے گی، ہر جگہ پر غالب رہے،
اور جو قوم ان کے سامنے آتی گئی وہ ہمیشہ جو ہے مغلوب رہی، اور یہ ساری دنیا میں بلکہ آدھی دنیا سے زیادہ جگہ پر جو ہے بہت مختصر وقفے میں انہوں نے مذہب اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً جب مکہ مکرمہ میں رہے آپ اور آپ نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو عالم یہ رہا کہ غیر جو ہے جو اسلام کو قبول کرنے والے نہ تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور چند ایک لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی، فطرت سلیمہ عطا فرمائی، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اور مکہ مکرمہ میں جب ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت میں جب مکہ مکرمہ کا جائزہ لے تو عالم یہ تھا اس وقت میں کہ خانہ کعبہ کے اندر ہی تقریباً 360 بت جو ہے رکھے ہوئے تھے۔ معاذ اللہ، وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کی آواز کو، توحید کے عمل کو، توحید کے کام کو انہوں نے آغاز کیا تھا، اور یقیناً وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے کام کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا اور انبیاء کرام کی ہدایت سے یہ دور ہوتے گئے تو ان میں اس قدر گمراہی اور شرک آ گیا کہ معاملہ یہ ہوا کہ آگے چل کر دنیا نے دیکھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے صفا پہاڑی پر کوئی بت رکھا ہوا تھا، مروہ پہاڑی پر کوئی بت رکھا ہوا تھا، اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر کئی بت موجود تھے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے ماحول میں اسلام کی دعوت کا آپ نے آغاز فرمایا، اور جب آغاز کیا اعلان نبوت فرمایا تو بہت کئی ایک حضرات نے دعوت اسلام کو قبول کیا، اور بہت سارے وہ تھے جنہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعوت کو قبول نہ کیا، اور قبول نہ کرنے کے ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور اتنا ظلم و ستم کیا، لیکن اتنے ظلم و ستم سہنے کے باوجود، زیادتی سہنے کے باوجود ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت اسلام کے کام کو روکا نہیں، بلکہ آپ نے اپنے کام کو جاری رکھا، اور صحابہ کرام بھی اس عمل کو جاری رکھے، یہاں تک کہ ایک واقعہ جو پیش آیا ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں، وہ شعب ابی طالب کا واقعہ ہے۔ یعنی ایک وادی رہی، اس وادی میں جو ہے ابو طالب کے جتنے خاندان کے لوگ تھے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ابو طالب چچا ہیں، ان کے تمام خاندان والوں کو ایک وادی میں محصور کر دیا گیا، ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اب ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں بائیکاٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے معبودوں کو، یعنی ان کے جو باطل معبود تھے جن کی یہ پرستش اور پوجا کرتے تھے، ان کو یہ برا کہتے ہیں، اور ہم جو ہے عاجز آ چکے ہیں، اب ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور بائیکاٹ کے نام پر تقریباً 3 سال کا عرصہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے تمام خاندان والوں پر ایسا گزرا کہ وہاں پر کھانے کو کھانا نہ تھا، اور کئی دن تک گھر کے رہنے والے چھوٹے بڑے پتے کھا کر اور معمولی سی غذا کھا کر زندگی گزارتے رہے۔ اسی عالم میں کچھ مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو اسلام کی دعوت کو پھیلانے سے روک دو، اگر نہیں روکو گے تو پھر ہم جو ہے تمہارے بھتیجے کا قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ یعنی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب یہ پیغام ملا تو ابو طالب چونکہ اپنے بھتیجے یعنی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اے محمد سنو، بہت سارے لوگ مکہ کے رہنے والے سب کے سب ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دعوت اسلام کے کام کو روک دیا جائے۔ اور جب یہ پیغام پیش کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے ابو طالب نے یہ کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری سفید داڑھی کو دیکھو، اب میں ان کے حملوں کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اے بھتیجے کچھ دن کے لیے اسلام کی دعوت کے کام کو روک دو۔ تو اب دیکھیے کوئی عام ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اسے اپنی زندگی بھی پیاری ہوتی، اپنے رشتہ داروں اقارب کی زندگی بھی پیاری ہوتی، تو وہ اس عمل کو روک دیتا چند دن کے لیے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عزم دیکھیں، حوصلہ دیکھیں، استقامت دیکھیں۔ آپ اپنے چچا سے یہ کہتے ہیں کہ اے چچا، اے ابو طالب، یہ سن لو
کہ اگر یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور اس کے عوض میں اس کے بدلے میں یہ چاہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے دعوت اسلام کے کام کو روک دوں تب بھی میں یہ پسند نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلام کے سلسلے میں کوششیں ہیں، تو آپ نے اپنی اس کوشش کو جاری رکھا، تو اس سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تکالیف کو برداشت کرتے رہے اور آپ اسے جاری رکھے، اور پھر صحابہ کرام نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اور سنت مصطفی کو ایسے اپنایا کہ آگے چل کر دنیا نے دیکھا، یعنی کیسی بھی پریشانی کیوں نہ آئے، صحابہ کرام نے بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے اس کو برداشت تو کرتے رہے، لیکن دامن اسلام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر صحابہ کرام اپنے وطن یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑے اور چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کیے، اور جب ہجرت کیے تو صحابہ کرام اپنے ساتھ مال لے کر نہیں گئے، اپنے ساتھ جائیداد لے کر نہیں گئے، نہ ہی اپنی وطن کی زمین مدینہ منورہ میں لے گئے۔ اگر وہ اپنے ساتھ کچھ لے گئے تو اسلام کی محبت لے گئے، اور اپنے ساتھ کچھ لے گئے تو عشق مصطفیٰ کو لے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو اعتماد اور بھروسہ جو ان کا تھا وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، اور مدینہ منورہ پہنچے تو چند دن جب گزر گئے تو سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ یعنی ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آج کا مسلمان تعداد کے اعتبار سے کتنا زیادہ ہے اور دنیاوی مال اور اسباب کے اعتبار سے کتنا طاقتور ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے مسلمان کے مقدر میں ذلت اور رسوائی کیوں آ گئی ہے؟ حالانکہ اس دور اور زمانے کو دیکھیں، تعداد کے اعتبار سے بھی کم رہے، لیکن ہر آنے والے زمانے میں ہر ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سربلندی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ترقی اور کامیابی عطا فرمائی۔ جنگ بدر کا موقع تھا، آپ جانتے ہیں یہ کفر اور اسلام کے درمیان میں سب سے پہلا عظیم معرکہ ہے، عظیم جنگ ہے، اور مد مقابل میں جو کفر آیا تھا وہ تقریباً 1000 کی تعداد میں تھے۔ ان کے پاس کئی سو اونٹ بھی موجود تھے، کئی سو گھوڑے بھی ان کے پاس تھے، اسلحے بھی، تلواریں، نیزے وغیرہ بھی ان کے پاس تھے، کھانے وغیرہ کا سامان بھی بہت زیادہ تھا ان کے پاس، 1000 کی تعداد میں تھے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ سے جو صحابہ کرام نکلے تو ان کا عالم کیا تھا؟ تو ظاہری اسباب ان کے پاس نہ تھے، صرف 313 کی تعداد ان کی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، حالت روزے میں تھے، اور عالم یہ تھا کہ ایک کھجور اگر کسی کو مل جاتا تو آدھا کھجور وہ کھاتے اور آدھا کھجور اپنے مسلمان اور مومن بھائی کو عطا کرتے، اور جب کچھ سفر آگے بڑھا تو کھجوریں بھی ختم ہو گئی تو صرف گھٹلی چوس کر اپنے دل کو تسلی دے دیتے۔ یہ مسلمانوں کا عالم تھا، یہ صحابہ کرام کا ایمانی جذبہ تھا، ان کی روحانی طاقت تھی۔ تو عالم کیا تھا؟ اور پھر ان کے پاس مال اور اسباب کیا تھے؟ تو مال اور اسباب بھی کچھ زیادہ نہ تھے، پورے لشکر میں شاید 1 سے 2 گھوڑے موجود تھے صرف، اور اونٹ کا معاملہ یہ تھا ایک اونٹ 3 آدمیوں کے درمیان میں تقسیم ہوا تھا، یعنی باری باری کر مدینہ منورہ سے مقام بدر تک سوار ہو کر پہنچا کرتے تھے، اور سامان بھی بہت کم تھا۔ لیکن آپ دیکھیں، دنیا جانتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں صحابہ اکرام کو جنگ بدر میں ایسی فتح عطا فرمائی کہ اس فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان اور عظمت رکھی کہ کفر ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ عالم یہی رہا، یعنی 1000 کی تعداد میں آئے تو تھے کفار لڑنے کے لیے، اور ظاہری مال پر، ظاہری اسباب پر، ہتھیار پر انہیں بڑا تکبر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو شکست فاش عطا فرمائی۔ آخر مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم تھے، ہتھیار ان کے پاس نہ تھے، یعنی آج کا مسلمان اگر ہوتا جو ظاہری اسباب پر زیادہ بھروسہ کرنے والا ہے، وہ یہ عالم دیکھ کر ہی میدان سے بھاگ جاتا۔ اور صحابہ اکرام کا ایمانی جذبہ دیکھیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کھجور کی ٹہنی عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس سے لڑائی کرو، تو ان کا ایمان ایسا ہوتا
کہ یقیناً یہ لکڑی جو ہے، یہ ٹہنی ہمارے نبی نے ہمیں عطا کی ہے اور یہ تلوار سے زیادہ کام کرنے والی ہے۔ اور اسی جذبہ عشق اور محبت کے ساتھ میدان جنگ میں اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا 313 کی تعداد میں تو تھے اور ظاہری مال اور اسباب ان کے پاس نہ تھا، لیکن ان کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو ایمانی قوت ان کے پاس تھی، عشق رسول ان کے پاس تھا، اور اسلام کا جذبہ اور اسلام کا ایثار کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر موجود تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اور اب یہ 313 کی تعداد ہے، اور مدینہ منورہ میں رہنے والوں کی تعداد کا اگر آپ جائزہ لے لیں، یعنی مشکل سے 1000 تک یا پھر 1000 سے کم مسلمان موجود تھے سن 2 ہجری میں۔ لیکن اب آپ دیکھیں 8ویں سال میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اور فتح مکہ میں جب مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر اسلام داخل ہوا تو اس موقع پر 10,000 کی تعداد ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ سبحان اللہ! یعنی آپ دیکھیں جب ہجرت کر رہے تھے تو اس موقع پر مشکل سے 100 سے 200 لوگ ہجرت کیے ہوں گے، باقی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ 8 سال کا عرصہ گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تعداد میں اتنی برکت عطا فرمائی، ان کے اعمال کو رب تعالیٰ نے ایسے قبول کیا، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی برکتیں ایسی ان کے درمیان میں رہی کہ معاملہ یہ ہوا کہ 8 سال کا عرصہ گزرا کہ 10,000 کی تعداد ہو گئی۔ اور پھر جس مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں کئی ایک بت موجود تھے، کئی جگہ پر بت نصب تھے، فتح مکہ کے موقع پر ہمارے نبی علیہ السلام جو شرک کی گندگی کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو آپ نے صاف فرما دیا اور اسے طاہر اور مطہر ایسے فرما دیا کہ الحمدللہ آج بھی خانہ کعبہ اپنی طہارت و پاکیزگی کی وجہ سے دوسروں کے لیے بھی طہارت و پاکیزگی کا سامان بنتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، یعنی 10 ہجری کا سال ہے، تو ابھی ہجرت کے 10 سال ہوئے، تو اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو تقریباً 1,24,000 یا 1,40,000 کی الحمدللہ مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی تعداد ہو گئی۔ تو یہ اسلام کی ترقی کا دور ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ہمارے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کے جذبے ایمانی کو ایسے قبول فرمایا کہ کئی ایک علاقوں تک مذہب اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، تو اس کے بعد تو دنیا نے دیکھا کہ آدھی دنیا تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مذہب اسلام کے پرچم کو بلند فرما دیا۔ تو آخر کون سی چیز تھی؟ اب آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ اسلام ہے اور وہ سلطنت اسلامیہ کے آپ رہنما ہیں، حکمراں ہیں، کہ عالم یہ ہے اتنی سادگی ہے کہ آپ جو لباس پہنتے ہیں، حالانکہ آج کل کا معاملہ یہ ہے تھوڑا سا مال کسی کے پاس آ جائے تو وہ خود تو کچھ ایسا لباس پہننا پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہیں کہ یہ پرانا ہے، ابھی اس پر پیوند نہیں لگے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اتنی مال کی بھی فراوانی ہوئی اور اتنا مال کثرت سے بھی آنے لگا کہ مدینہ منورہ میں خوشحالی آ گئی۔ اور اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لباس مبارک ہوتا، آپ منبر پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے جو خطبہ دیتے تو گننے والوں نے آپ کے کپڑے شریف پر جب پیوند کو گنا تو تقریباً 16-17 پیوند آپ کے کپڑے مبارک پر ہوتے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ مال کے اعتبار سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے بہت زیادہ کم تو رہے، لیکن ان کے اندر ایمانی قوت موجود تھی، روحانی طاقت ان کے اندر موجود تھی، اور مذہب اسلام کی جو سچی محبت ہے ان کے دلوں میں موجود رہی۔ یہی وجہ رہی کہ چین کی سرزمین پر دیکھیں یا پھر یورپ کی سرزمین پر دیکھیں یا پھر کسی بھی دنیا کے خطے پر دیکھیں، آج بھی الحمدللہ ہمارے وہ رہنما، وہ اکابرین وہاں پر موجود ہیں، ان کی قبریں وہاں پر موجود ہے جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ الحمدللہ مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم مدینہ منورہ سے نکلے اور دنیا کے کونے کونے تک مذہب اسلام کو ہم نے پہنچایا۔ اور آپ اس دور کا جائزہ لیں گے
تو میڈیکل کے اعتبار سے، طب کے اعتبار سے ہو یا دیگر ایجادات کے اعتبار سے ہو، الحمدللہ مسلمان بہت ہی ترقی کے راہ پر گامزن تھا۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ مسلمان دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ امیر تو ہے، اور اسی طریقے سے اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بہت کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن ہر جگہ پر مسلمان رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، قرآن عظیم کا پیغام ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، تم سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم غم نہ کرو، غم نہ کھاؤ، اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ہم کہنے کو تو مسلمان ہے، لیکن سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو سچا مسلمان یہ ہے کہ اگر بھوک لگے تب بھی وہ حرام کے قریب نہ جائے، اگر اسے ضرورت پڑے تب بھی وہ اسلام کی تعلیمات کو ہرگز نہ چھوڑے ضرورت کے نام پر۔ یعنی عالم یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں بڑے عیش و آرام سے زندگی تو گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا مقدر میں ذلیل و رسوا ہونا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہو رہا ہے۔ یعنی مسلمان ہے جھوٹ کہتے ہیں، مسلمان ہیں امانت میں خیانت کرتے ہیں، مسلمان ہیں تجارت اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے ہیں، مسلمان ہیں حرام کھاتے اور کھلاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی جب مسلمان برابر لیتا رہے گا تو ہمیں ترقی اور کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ اب ویکسین کے سلسلے میں ایک اہم بحث چھڑی ہوئی ہے، یعنی کووڈ-19 کی ویکسین آ چکی ہے، اور اس سلسلے میں ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اور اس بحث سے قطعی نظر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آج کا مسلمان جو دنیا کے اعتبار سے بڑی ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کاش اگر مسلمان ہمارے نوجوان میڈیکل ریسرچ کے اعتبار سے اعلیٰ منزل پر فائز ہوتے اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ساری دنیا کو اپنی تحقیق سے وہ منوانے کا اپنے پاس لوہا اور ہنر رکھتے اور لوگوں کے سامنے ایسی دوا اور ویکسین پیش کرتے جو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مکمل حلال اور جائز بھی ہوتی اور دنیا کے ہر فرد کے لیے کام میں آنے والی بھی ہوتی، تو چاہے وہ غیر کیوں نہ ہو ضرور بالضرور وہ اس ویکسین کو اپنانے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن ہمارا مسلمان ایسا ہے کہ بس تھوڑی سی کچھ کامیابی مل جاتی ہے، اسی میں مگن ہو کر رہ جاتے ہیں اور اسی میں خوش ہو کر جو ہے طرح طرح کے غلط راستوں کو اپنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اصل کامیابی جو ان کے مقدر میں آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتی ہے۔ آج اگر مسلمان چاہے تو اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے ہو یا پھر اسٹیٹ لیول کے اعتبار سے ہو یا شہر کے اعتبار سے ہو، اپنی کامیابی اس قدر لے کر آئے اسلام کی تعلیمات میں رہتے ہوئے کہ لوگ غیر مجبور ہو جائیں آپ کی تحقیقات، آپ کی ریسرچ کو اپنانے کے لیے، آپ کے کام کو دیکھ کر ماننے کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہر ایک نوجوان کو چاہیے ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ یقیناً جس دور اور زمانے کا ہم نے تذکرہ کیا، اسلام کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، یقیناً وہ صحابہ کرام، وہ تابعین، وہ اکابرین قرآن پڑھ کر یا پھر احادیث طیبہ کو پڑھ کر یا پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عملی زندگی کو دیکھنے کے بعد ہی پوری دنیا پر وہ حکمرانی کرنے لگے، اور الحمدللہ ہمارا دور ایک سنہرا دور گزرا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ ذلت و رسوائی کے زمانے سے نکلیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عروج کو اپنائیں اور ترقی کو اپنائیں، اور عروج اور ترقی اور سربلندی کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہم مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یعنی ہم یہ چاہیں ہم حرام بھی کھاتے رہیں گے، اور ہم یہ چاہیں ہماری مساجد اور مدارس کو بند بھی کر دیا جائے اور ہمارے طرح طرح کے اسلامی شعار پر نقصان پہنچاتے رہیں لوگ، اور ہم خاموشی کے ساتھ تماشائی بن کر دیکھتے رہیں، تو یاد رکھیں ہماری کامیابی کبھی بھی مقدر میں نہیں آئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کی صحیح تعلیمات کو اپنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ دیکھیں ملک ہندوستان ہی میں بڑی سازش کے ساتھ، طرح طرح کی کوششوں کے ساتھ ہمارے خاص اشعار پر، ہماری خاص تعلیمات پر، یا مسلمان جن سے جڑے ہوئے ہیں جس بھی طریقے سے ممکن ہو وہ کوشش کر رہے ہیں انہیں اسلام سے دور کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں مدارس اسلامیہ کا ایک اہم رول ہوتا ہے، مدرسوں کا جو ہے
مسلمان معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ایک اہم رول ہوتا ہے۔ آپ کی نمازیں کیسے درست ہوتی ہے؟ جب امام مصلی پر کھڑے رہے تب آپ کی نماز ہوتی ہے، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے، نماز جنازہ پڑھانے والے امام ہی ہوتے ہیں، اور کسی کا انتقال ہو جائے ایصال ثواب کے لیے امام ہی کام میں آتے ہیں، عالم دین ہی کام میں آتے ہیں۔ اور کبھی بھی یعنی آپ کے ایمان پر کوئی حملہ ہو تو اس حملے کا جواب دینے والے جو ہوتے ہیں، رہنمائی کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ بھی علماء ہوتے ہیں۔ لیکن اب جس سازش کے ساتھ آسام میں، اسٹیٹ جو آسام ہے، وہاں پر مدارس اسلامیہ کو بند کیے جانے کی ایک سازش چل رہی، بلکہ وہاں کے جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں جو ہے یہ قانون پاس بھی کر دیا گیا ہے کہ اپریل سے پہلے جو مدرسے رہے، کئی ایک مدرسے جو رہے، اب اپریل سے انہیں اسکول کی شکل دے دی جائے، خاص مذہب کی تعلیم نہ دی جائے۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر بنائیں، اپنے معاملات کو ہر ایک اعتبار سے مضبوط بنائیں، تاکہ کسی غیر کو ہمارے ایسے معاملات میں دخل اندازی کی کوشش نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال خطرے میں پڑتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اب جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے چلتے رہیں اور آپ کی خاموشی بھی اپنی جگہ پر خاموشی ہی رہے اور ایک سناٹا بنے رہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان سے چھینی جائے گی اور ہم خاموش رہیں گے۔ تو ہماری آنے والی نسلوں کے بارے میں آپ سوچیں۔ آج تو آپ کسی طریقے سے کوشش کر کے اپنے اسلام کو اور ایمان کو بچا لے رہے ہیں، لیکن آگے کا دور کتنا خطرناک ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے ایک پلیٹ فارم پر بہتر انداز میں طے کریں، اور سب سے پہلے ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ سب سے پہلے ہم سچے مسلمان بن جائیں، اور یقیناً جب ہم سچے مسلمان بن جائیں گے، مطلب یہی ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور یقیناً جب ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت، تم لوگوں میں بہترین امت کے طور پر ظاہر کیے گئے ہو۔ یعنی امتیں تو بہت ساری گزری ہیں، لیکن تمام امتوں میں بہتر امت جو ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ اور امت محمدیہ کا ایک وصف کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارا وصف، تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیکی پر عمل کریں، اور کہیں پر برا ہوتا ہے تو ہم اسے، اس برائی کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ اب آپ دیکھیں، ہم اور آپ الحمدللہ حلال کھاتے ہیں، اور حلال کا مطلب یہ ہے کہ ذبیحہ، ایک سنی مسلمان جب کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اسے حلال کہا جاتا ہے۔ لیکن یورپ کنٹری میں ہو یا پھر آج کل ملک ہندوستان میں بھی ایک فضا چلی ہے، چند دنوں پہلے پیپر میں پڑھنے کو ملا کہ جھٹکا اور ایک حلال، یہ دونوں کے معاملے میں بحث چلی ہے۔ اور جھٹکے کا مطلب یہ ہے، یعنی یورپ میں یہ عام طور سے چلتا ہے، ایک سازش کے ساتھ یہاں پر بھی وہ چیز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم مسلمان الحمدللہ ایسے ہیں جو پورے طور پر ہر حال میں کھاتے ہیں تو وہ بھی حلال کھاتے ہیں، اور ذبیحہ ہی پسند کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے جھٹکے کا، یعنی عام طور سے جانور کو ذبح جیسے ہم کرتے ہیں، ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب ذبح کیا جاتا ہے جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں، اور ان 4 رگوں کے ذریعے سے خون ہے، اور اس کے علاوہ جو مادہ ہوتا ہے خون کے ذریعے سے بننے والا، وہ سب کا سب باہر آسانی سے نکل جاتا ہے، اور جانور آسانی کے ساتھ جو روح ہوتی ہے اس کی نکل جاتی ہے۔ لیکن اس عمل میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جو چیزیں نکلنی چاہیے، جس کی وجہ سے گوشت میں بیکٹیریا اور جراثیم آ جاتے ہیں، وہ اگر جسم میں رہ جائے تو وہ تمام چیزیں نکل جاتی ہیں۔ لیکن جھٹکے کا معاملہ یہ ہے، کرنٹ کے ذریعے سے جانور پر مارا جاتا ہے، جھٹکا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کاٹنے کا عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یورپ کنٹری میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ملک ہندوستان میں بھی ایک معاملہ یہ چلا ہے، چند سالوں پہلے بھی اٹھا تھا، چند دنوں پہلے بھی یہ چلا ہے، اور اس کو اس طور پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی سکھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دھرم کے خلاف ہے حلال کھانا، اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں دوسرے لوگ بھی کہ یہ بھی جو ہے حلال ہم نہیں کھاتے ورنہ ہمارے دھرم کے خلاف ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مسلمان حلال لیبل دیکھ لیتے ہیں، کبھی چلے جاتے ہیں،
تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم پورے طور پر معلوم کریں، کسی نئی جگہ پر جائیں تو واقعی میں حلال کا مطلب جو مسلمان کا ذبیحہ ہوتا ہے وہی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ اصل جھٹکا دینے کے بعد جانور مر تو جاتا ہے، لیکن اس کا خون جو ہوتا ہے، چونکہ جب وہ بے ہوش ہو جاتا اس میں جو صلاحیت ہوتی ہے، حرارت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی، اور خون پورے طور پر بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ گوشت میں مل جاتے ہیں، سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گوشت خراب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن تعجب ہے، اتنی ترقی یافتہ دور ہونے کے باوجود یہ ایک سازش کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، حلال ہم نہیں کھاتے ہیں، پسند نہیں کرتے، اور حلال کی وجہ سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ تو مقصد یہ ہے، آج جس بھی طریقے سے ممکن ہو اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر اور مسلمانوں پر طرح طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم پورے طور پر مذہب اسلام کی تعلیمات پر سختی کے ساتھ قائم رہیں اور اپنے رشتے کو اسلام سے مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں، اور جو محبت رسول ہمارے دل میں ہے اس کو ہمیشہ باقی رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں وہ کامیابی عطا فرمائے گا جو ہمارے اسلاف کے مقدر میں کل کامیابی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے گھر والوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے، اور مذہب اسلام کی تمام تر آثار، مدارس، مساجد اور مقابر کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمیشہ مذہب اسلام پر قائم رہنے اور اسی پر ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔